بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ بڑے فیصلوں کے لیے لندن میں طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں کیا کیا معاملہ ہوگا اس کے اوپر میں بات کروں گا، اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس پہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جنہوں نے بڑے تم تراک کے ساتھ استعفے دیتے سن نا پاجی، ان ناسکے نے اب وہ یو ٹرن لینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ان کی پارٹی کے اجلاس کے اندر کہ جناب ہم جو اسپیکر قومی اسمبلی بلا رہے ہیں کہ آؤ ایک ایک کر کے آؤ، کلیاں کلیاں آؤ، ذرا تارنا گل کرنی، تو وہ سارے جنے نس رہے ہیں، اور فیصلہ کیا گیا کہ اب کلیاں کلیاں نہیں جانا، اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہے، خدشہ ہے باقاعدہ طور پہ عمران خان کو کہ جی انہوں نے کلیاں کلیاں جان دی اجازت دے دی تو اس کے اندر سے 50% کے قریب لوگ ہیں ایم این ایز جو استعفیٰ دینے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے بھائی اسی کو نہیں دیتا، یہ پارٹی نے سانو تو کیا جی اسی کوئی استعفیٰ نہیں دیتا، نہ اسی دینا چاہنے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عمران خان مشکل کا شکار ہیں، اور یہ مشکلات ان کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے انہوں نے بیانیہ اختیار کیا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ایک ریاست ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ اگر کسی کو اس بات پہ شبہ ہے تو پائے نہ پڑا شبہ دور کر لو، کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ اس کے طرف آپ چاروں طرف میں دیکھ لیں تو ایک ایسے ممالک ہیں سوائے چائنا کے جنہوں نے پاکستان دی مکمل سر کوئی نہیں ڈال دی، یعنی انڈیا کے ساتھ نہیں ملتے، ہماری ظاہر تعلقات کشمیر کی وجہ سے خراب ہے۔ پھر آپ اگر چلے جائیں اس طرف افغانستان کی طرف تو اس طرف بھی پاکستان کے تعلقات جتنے خراب ہیں پچھلے 20-22 سال سے وہ سب کے سامنے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایران کی طرف زیادہ جائیں تو سعودیہ ناراض ہوتا ہے، تو جب سعودیہ ناراض ہوئے تو تیل نہیں لبدا، ایران تو تیل اسی لے نہیں سکتے، ایران تو تیل لواں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ سو پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پہ چل رہا ہے، لہٰذا اس میں عمران خان کا جو بیانی ہے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کرنے کا، چاہے وہ میر جعفر اور میر سعدہ کے حوالے دے کے ہو، چاہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبدیلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مطلب عدالتوں کے اوپر تنقید کے حوالے سے ہو، وہ معاملہ چل نہیں سکتا ان کا، اس لیے وہ مشکل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک اور مشکل کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ آؤ جی کلیاں کلیاں آگے دسو استعفے دیتے کہ نہیں دیتے۔ پھر ایک اور مشکل عمران خان کے لیے کھڑی ہوگی کہ پنجاب کا گورنر جو انہوں نے لگایا ہوا تھا اس کو پاجی اتار دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بہو جی ان خدا حافظ کا جاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے اور نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تے کوئی نہیں حیتگر بہت اچھا زبردست کام کر رہا ہے، جو ہیں اپنا عمر سرفراز چیمہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا زبردست کام کر رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے بڑے اچھے مراسم ہیں، لیکن جڑی گل اصول دی ہوندی وہ کرنی چاہیے۔ چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھ دیا آرمی چیف کو، میرا خیال ہے کہ یہ خط جو ہے نا ان کے خلاف مستقبل کی ایک ایف آئی آر بنے گی، اس لیے کہ یہ خط جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے اور وہ باقاعدہ انٹرفیئرنس کی دعوت دے رہے ہیں فوج کو، جو کہ آئین کے آرٹیکل 6 کی شدید خلاف ورزی ہے۔ ایسی صورتحال میں چیمہ صاحب کا یہاں پہ گورنر رہنا، اور پھر جو پنجاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ کابینہ سے حلف لینے کو تیار نہیں، وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کو تیار نہیں تھے، اس کے بعد وہ مسلسل جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے پنجاب کے اندر حکومت ابھی باقاعدہ بن نہیں سکی۔ ایسی معاملے میں پھر ظاہر ہے کہ ان کو چینج کرنا لازمی تھا تو وہ چینج کر دیا گیا ان کو، لیکن ابھی نیا گورنر تعینات نہیں کیا گیا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو پرویز لائی صاحب ہیں وہ گورنر پنجاب جب پہلے کبھی چودھری سرور صاحب جو دورے پہ جاتے تھے نا تو وہ یہ ایئرپورٹ دے راہ چ ہوندا سی باہر جان لئی، تے پرویز لائی فٹافٹ جڑا نا اتنے پہنچ جاتا سی گورنر ہاؤس وچ کہ میں جا کے اتنے گورنر بن کے بہ گیا، اور فوری طور پہ گجرات کی یونین کونسل نمبر 35 36 37 وہ سارے نوں بلا کے اتنے روٹیاں کھوانی شروع کر دیندا سی۔ گورنر ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے اور گورنر ہاؤس کا جو ایک لان ہے اور وہ سارے کا سارا جو حدود درب ہے وہ بڑا رائل قسم کا ہے، تو وہاں پر جو جاتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے۔ کام گورنر کو کوئی کرا سکے نہ کرا سکے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس ماحول کو جا کے اگر آپ دیکھیں تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے یار کہ گورنر ہاؤس جیسی آئے ہیں اور کیا زبردست گرینری ہے یہاں پر، مطلب ہے کہ سوئمنگ پول ہے یہاں پر، جو اس کا آرکیٹیکچر ہے جو بنا ہوا ہے گورنر ہاؤس وہ بڑا انسپائرنگ قسم کا ہے۔ تو یہ وہاں پر بلا کے اپنے گاؤں سے لوگوں کو تو انسپائر کرتے رہتے تھے، انہوں نے متاثر کر رکھے تھے، مڑ کے ووٹر لینی ہوندی سن۔ اب ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب چونکہ آئین کے تحت آپ گورنر قائم مقام گورنر کو عہدہ کے پاس آنا ہے تو جا کے گورنر کا عہدہ پھڑو، لیکن وہ گورنر کا عہدہ نہیں پکڑے۔ آج
آج وہ پنجاب اسمبلی چلے گئے. پنجاب اسمبلی جا کر جناب انہوں نے وہاں پر ہدایات دینی شروع کر دی کہ ایلی کرو وہ بھی کرو. ساتھ کہہ دیا کہ جناب میں آئینی ماہرین سے بات کروں گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں تو اس حکومت کو نہیں مانتا, یہ تو حکومت ہی اوپر غلط طریقے سے آئی ہے تو پھر تھلے کی میں آ سکتی ہے, تو میں تو مانتا ہی نہیں ہوں, لہٰذا میں کس طرح قائم مقام گورنر بن جاؤں. یہ اب وہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا وہ کر کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ ہے, وہ کر اس لیے رہے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف ایک طریقے عدم اعتماد جمع ہوئی ہے جس پر وہ اجلاس نہیں بلا رہے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ہوئی تھی, یہ انہوں نے خود ملتوی کیا 16 تاریخ تک. اسپیکر کے خلاف بھی ہوئی ہے, وہ اس کے اوپر بھی اجلاس نہیں بلا رہے, یعنی ان کے اپنے اوپر ہوئی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اجلاس نہیں بلا رہے اور وہ بن جاتے ہیں قائم مقام گورنر, تو ڈپٹی اسپیکر ظاہر ہے موجود ہیں دوست محمد مزاری صاحب, وہ اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیں گے اور وہ اجلاس طلب کر لیں گے. جب وہ اجلاس طلب کر لیں گے تو اس میں اسپیکر کی وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں, جو طریقے میں اعتماد ہے وہ فارغ ہو سکتا ہے, باقی معاملات ہو سکتے ہیں. اب یہ جب اسپیکر کی کرسی سے فارغ ہوں گے تو قائم مقام گورنری بھی گئی پائیں, ٹھیک ہے. لہٰذا ان کا نہ اسپیکرشپ بچتی ہے اگر وہ قائم مقام گورنر بن جائیں, نہ ہی ان کی قائم مقام گورنری بچتی ہے, کیونکہ وہ قائم مقام گورنر تو صرف اس وجہ سے ہے نا کہ وہ اسپیکر ہے. ادروائز پرویز لائی بذات خود ایز پرویز لائی تو نہیں نا قائم مقام گورنر. یہ معاملہ ہے, اس وجہ سے وہ اس وقت پرویز لائی بھی مشکل کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن ان سارے معاملات کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جتنا زور لگا سکتے تھے وہ لگا لیا انہوں نے, مزید بھی لگائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں کا زور جو ہے نا اب ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. ایک آدھا جلسے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا سخت قسم کا رد عمل جو ہے وہ متعلقہ اداروں کی طرف سے بھی آیا, اور بڑی سخت قسم کی باتیں جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں, جس پر خان صاحب نے خبر کل کہتا سی. ویسے ہی خان صاحب نے خان صاحب کے کہنے سے پہلے یہ خبر بریک کر دی تھی کہ خان صاحب کو گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے یا نظر بند کر دیا جائے. اچھا اس کے بعد خان صاحب نے بھی بات کہہ دی کہ جناب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن جو بھی یہ کریں گے انہوں نے پٹھا پائے گا. اس قسم کی بات انہوں نے کی. ویسے میں بھی نہیں سمجھتا ان کو گرفتار کرنا چاہیے, سیاسی اعتبار سے غلط فیصلہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے حکومت ہے اور کچھ ادارے ہیں جو کہ غیر سیاسی ہوئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی اے پولیٹیکل ہیں اور ان کو غصہ بڑا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کر بھی لیں نہ کریں, لیکن خان صاحب کی حرکتوں نے ایک جڑا ہوتا نا بندے نو وٹ جا چڑھے ہوتا کہ یار انہیں کی کل کل پائی, اس طرح کا وٹ جڑا نا وہ بہت اہم لوگوں آیا ہے خان صاحب کے ہوتے. اس میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا انہوں نے جو بات کی تھی کہ جناب یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ بات میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ زرداری صاحب ایویں ہی مطلب گلاں چ گل کرنے والا بندہ نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر اس کوئی جملہ اپنے منہ سے نکالتا ہوتا ہے اس قسم کا, اور انہوں نے یہ بات کی ہے جس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسی قسم کی بات کی تھی. لہٰذا عمران خان کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ عمران خان کی مشکلات میں نے بتائی ہیں. ابھی میں نے موجودہ حکومت کی مشکلات آپ کو بتانی ہیں. یہ جڑا اجلاس ہے نا جڑا بلایا گیا اتنے لنڈن میں, اس کی مشکلات میں نے آپ کو بتانی ہے. اجلاس سر بلا لیا انہوں نے, اجلاس بلانے کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ گائیڈ لائن دیں, تو لوگوں نے کہا جی کہ آن لائن دے دے گائیڈ لائن. انہوں نے کہا ہوں تاڑے کہڑے نا نے ECL سارے جنے اتنے آؤ نا. اچھا وہ وہاں پر جا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, احسن اقبال صاحب جا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جا رہے ہیں, اور مریم اورنگزیب صاحبہ جا رہی ہیں. یعنی جتنے بھی ان کے مسلم لیگ نون کے مطلب بڑے بڑے نام ہیں نا وہ سارے اس اجلاس میں جا رہے ہیں. وہاں پر بڑے فیصلے متوقع ہیں. اجلاس بلانے کی وجہ کیا بنی؟ یہ تو مہینہ ہوا حکومت آیا پائیں, اور بلکہ مہینہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو حلف اٹھایا وہ ظاہر ہے کہ ابھی اس کو حلف اٹھائے بھی شہباز شریف کو ایک مہینہ نہیں ہوا. تو یہ اجلاس بلانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. آٹا کی قیمت جو ہے وہ آج بھی خبر چل رہی تھی کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی, یہ فلور ملز والے قابو نہیں آ رہے. اچھا پھر اس کے بعد جناب چینی تو نیچے آ گئی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, عام آدمی کو ریلیف نہیں دے پا رہی ہے حکومت. سعودی عرب جو ہے ادھروں پائن فراغت ہو گئی, یعنی انہوں نے بھی ایک لارا لگا دیا پکڑ کے. UAE کی طرف سے بھی ابھی تک لارا ہی ہے, اور چین بھی پراپر طریقے نہ باں نہیں پھڑا رہا. امریکہ کے وزیر خارجہ نے بلاول صاحب کو فون کیا کہ 45 منٹ تک ان کی بات ہوئی ہے, وہاں سے کچھ ہوپس پیدا ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر عوام کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے چیکا نکلی ابھی عوام دیاں, ان کے پاس صبر نہیں ہے. کیوں؟
3.5 پونے 4 سال جو عمران خان نے کیا ہے، اس کے بعد اس ملک کے یعنی ہر پاسے انہیں جڑی نا ہر شہر نچوڑ چھڑی پڑ کے اس ملک کے گوڑے جو تیل رہن نہیں دیتا انہیں، اس حد تک انہوں نے عمران خان نے پاکستان کا برا حال کیا ہے۔ اب یہ حکومت ایک مسئلے کا شکار ہو گئی ہے کہ تیل جو ہے وہ سستا کہاں سے ملے گا، سعودی عرب ٹیفر پیمنٹ پہ تیل دے دے، وہ ابھی تک اس طرف سے کوئی ہاں نہیں آئی، صرف ہاں ہوئی ہے، ہاں نہیں آئی باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ چائنا جو ہے وہ پرائم منسٹر اس دن خود کہہ رہے تھے اتوار کے روز جب ہماری ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ چین اتنا زیادہ ناراض ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ ناراض ہے، ہنسی منا لیں گے، لیکن اتنا زیادہ ناراض ہے چین، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور اب ہم آگے ہیں تو کوشش میں پوری کر رہا ہوں کہ کسی طرح چین مان جائے۔ اب چین کو منوانے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جو دیکھنے پڑیں گے، اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ پھر ایک معاملہ جس کے لیے بہت زیادہ مسلم لیگ نون کے اندر پرابلم پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہو گئی ہے کہ سر ہم حکومت میں تو آگے ہیں، یہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں یعنی پیپلز پارٹی ہے، یہ ہم سے جو پاور شیئرنگ فارمولہ لے کے آگے ہیں، اس میں تو مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا یعنی فیصل آباد کا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بورڈ ہوتا ہے، یہ لیسکو کی کا بورڈ ہوتا ہے، اس طرح کی جو حکومتی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے بورڈ ہوتے ہیں، ان میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی وہ حصہ مانگنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ پھر اسی کتنے جاواں گے، اسی بڑے بندے کی میں ایڈجسٹ کریں گے۔ تو نون لیگ کے اندر ایک یہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا انریسٹ ہے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی ڈیمانڈز کی وجہ سے۔ وہ یہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو اپنے طاقت کے زور پہ آئے ہیں، اور باقی ساری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی کہ ساڈے ووٹاں نال آئے۔ اب نون لیگ کا ورکر جو 3.5-4 سال سے مار کھا رہا تھا، وہ بھائی نے انہیں جڑے ہرے ہوئے وی ایم پی نے نا یا ایم این اے نے انہوں دے بوئے پھڑ لینے جا کے، انہوں نے ایڈی ایڈے وڈیاں فائلاں پھڑی ہیں کہ ساڈے یہ کام کراؤ، گلی بنوا دیو، بتی نہیں گیا اتھے لوا دیو، سڑک بنوا دیو، نالی بنوا دیو، بہت زیادہ ایک دم جو ہے نا رش ان کے ڈیروں کے اوپر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آگے سے جو حکومت ہے پنجاب کے اندر اب بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ کابینہ نہیں بن پا رہی۔ کابینہ بنے گی، اس کے بعد حکومت کمپلیٹ ہوگی، پھر مہنگائی ہے جڑے فلور مل والے آکڑے پھر دینے، انہوں نے بھی سیدھا کر لیتا جائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ ایک یعنی پنجابی میں اگر کہوں تو اس وقت حکومت کو ایک کڑماسک کی صورتحال ہے، کڑماسک کو سمجھ آتا ہے، یعنی ادھم مچا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں کتوں پھڑیے، کیویں ٹھیک کریے۔ آئینی معاملات میں پھنسایا ہوا ہے، جو عمران خان ہے اس کی جو رولہ بنا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہ الگ جگہ پہ ہے، ریاستی ادارے جو ہے ان کی ڈیمانڈز الگ ہیں، اور جو عوام ہے اس کی ڈیمانڈ الگ ہے۔ ان سارے معاملات میں حکومت برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، لہٰذا وہاں پر جو ہے اپنا گئے ہوئے شاہد خان عباسی صاحب 2-3 روز ہو گئے ہیں، وہ بھائی صاحب سابق وزیر اعظم جو ہے وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے جا کے جو کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جا کے نواز شریف دے بھرے نے کن کہ انہوں کو کام نہیں ہو رہا۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شاہد خان عباسی صاحب ہے نا، یہ خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، لیکن قرہ ظاہر ہے شہباز شریف کا نام نکلا ہے، شہباز شریف چونکہ وزیر اعظم ہے، سوری وہ صدر ہے پارٹی کے، ان کے نام پہ قرہ نکلا ہے۔ اب یہ ایک معاملہ جو ہے انہوں نے جائے کانشانے بھرے نے بتایا یہی جا رہا ہے، اور وہ نواز شریف صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اس اجلاس کے اندر ہوں گے، اور اس اجلاس کے اندر جو معاشی حالات جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے وہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے، سیاسی الائنس کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے وہ ڈسکس ہوگا، پاور شیئرنگ کس طرح کرنی ہے وہ ڈسکس ہوگا، عمران خان کو کیوں نہیں بڑھنا ہے، کیا اس کو گرفتار کر لینا ہے، نظر بند کر دینا ہے، مقدمات درج کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے، ان ساری چیزوں پر گفتگو کے لیے نواز شریف نے اجلاس بلایا، اور یہ اجلاس جو ہے یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گا۔ مسلم لیگ نون مستقبل میں اگلے الیکشن میں کس جگہ پہ کھڑی ہوگی، اس اجلاس کے اندر اس قسم کے فیصلے متوقع ہیں۔ اب ظاہر ہے اجلاس ہو رہا ہے، اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے اڑانے بھریں گے اور چلے جائیں گے انگلینڈ میں، اور لنڈن میں جا کے پھر اجلاس ہوگا اور وہاں پر گفتگو ہوگی۔ وہ جو کچھ بھی طے ہوگا اس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر، اس کی معیشت کے اوپر، اس کی ریاست کے اوپر براہ راست اثر آئے گا۔ دوسری سائڈ پہ اسد زرداری صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو عارف الوی صاحب ہیں
انہاں دا بھی جڑا نا کوڑا کٹ کرتا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر کام میں ٹانگڑ آ رہے ہیں عارف علوی صاحب. ہر تھان دے اتنے انہیں دند چ پیڑ ہو جاتی ہے, کبھی انہیں لت چ پیڑ ہو جاتی ہے, اور کبھی وہ گورنر کو ہٹانے سے انکار کر دیتے ہیں. اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے. تو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا کوڑا کٹ کر لیتا جائے. کوڑے کٹ سے مراد ہے کہ ان سے بھی جان چھڑوا لی جائے. اب اس کا طریقہ کار جو آئین کا آرٹیکل جو ہے 47 ہے شاید, وہ ڈیل کرتا ہے, اور اس میں مواخذہ ہے, اور مواخذے کے لیے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کو نکالا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ابھی ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر. وہاں پر تو پوری ہے, قومی اسمبلی کے اندر ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے, یہاں پر پوری کر کے تو پھر نکالا جا سکتا ہے اس کو. اب زرداری صاحب اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو لوگ پی ٹی اے کے گئے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ استعفے دے کے, انہوں نے استعفے منظور نہ ہوں, اور ان کو کسی طرح سے گھیر گھار کے واپس قومی اسمبلی میں لایا جائے, تاکہ صدر سے بھی جان چھڑوائی جائے, اور عمران خان کی جو لگائے ہوئے جننے بوٹے نے نا وہ سارے نو جڑوں پٹتا جائے. اب ان ساری صورتحال کے اندر جب آپ کو یہ سارے معاملہ بتائے جاتے ہیں, اور میری سمیت جو بھی ان سارے معاملات کو سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ ساری گفتگو پائے نا, سانوں تو بجلی کا بل بہت ہی آنا نا, اسی تے آٹا پھر مہنگا ہی کھا رہے ہیں نا, سانوں کی فرق پیا. یہ ایک وہ پریشر ہے جو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ان کے اوپر بہت زیادہ بلٹ ہو رہا ہے, اور یہ عمران کے فائدے میں جا رہی ہیں باتیں. ان ساری صورتحال میں جتنے مسائل میں نے آپ کو بتایا ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ان کا حل نکالنے کے لیے اجلاس جو ہے نواز شریف نے بلا لیا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں, اور ان فیصلے واپس آ کے کس حد تک ان پر عمل ہوتا ہے. میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی وہ میں نے اس حوالے سے آپ کو پہنچا دی ہے. آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو تو یا اتفاق, دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا, مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.